اس کا ثواب دنیا کے تمام گناہگاروں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگ بہشتی ہو جائیں گے. تو تم دیکھنے میں تو نہیں لگتے, تم نے کیا کیا ہے آج؟ کہتا نہیں معلوم, البتہ میرا ایک کام ہے روز کا. آج بھی میں اپنے کام سے نکلا تھا, لیٹ ہو گیا تھا, دیر ہو رہی تھی. اگر میں اپنے کام کی طرف جاتا ہوں تو وہاں لیٹ ہو رہا ہوں, لیکن پیغمبر کی ایک حدیث ہے, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ایک طرف دل چاہتا ہے کہ کام پر جاؤں مگر عبادت کر کے جاؤں, دوسری طرف اگر ادھر جاتا ہوں تو اپنے کام میں لیٹ ہوتا ہوں. پھر میں نے سوچا جانے دو, اندر نہیں جاؤں گا, سلام نہیں کروں گا, پاس میں بیٹھوں گا نہیں, مصافحہ نہیں کروں گا, دور سے دیکھ کے ایک نظر چلا آتا ہوں. میں جلدی میں تھا, دروازے پر گیا, مولا سامنے تشریف فرما تھے, میں نے ایک محبت کی نظر ڈالی اور چلایا بس. اگر اخلاص ہے تو ایک نگاہ محبت, ایک نگاہ عشق اگر علی کے چہرے پر پڑ جائے سلام اللہ علیہ, تو وہ عمل ایسا ہے. یہاں جو آپ بیٹھے ہیں نا, اس جگہ کی عظمت کا اندازہ ہے آپ, علی کیا ہے سلام اللہ, اس جگہ کی عظمت کا اندازہ ہے. روایت میں کہ اگر کہیں پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ذکر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے لیے, ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, فرشتے آتے ہیں ان کے درمیان, وہ بھی بیٹھ کے ذکر سنتے ہیں کہ اس وقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ فرشتے جیسا کہ روایات میں ہوں گے. جب محفل تمام ہوتی ہے, مجلس تمام ہوتی ہے, ذکر امیر المؤمنین ختم ہوتا ہے, یہ فرشتے واپس جاتے ہیں. آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, کہیں مجلس میں آپ جاتے ہیں, تبرک تقسیم ہوتا ہے نا, تو ہم تو تبرک اس کو دیں گے جس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اور جو روایت کے اعتبار سے فرشتوں کا مجمع ہے, ان کا تبرک کہاں ہے اور ان کو تبرک دینے والا کون ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جب محفل تمام ہوتی ہے, ذکر علی تمام ہوتا ہے, لوگ واپس جاتے ہیں, یہ فرشتے بھی واپس جاتے ہیں. جب یہ اپنی بز میں پہنچتے ہیں تو کچھ فرشتے ان کے اندر سے خوشبو محسوس کرتے ہیں. کیا ہے, کون سا عطر لگائے ہو, بڑی عجیب سی خوشبو ہے. تو ان کا جواب یہ ہوتا کچھ نہیں. کہ مگر تمہارے بدن سے مہک آ رہی ہے. کہا ہم جا رہے تھے ایک جگہ, دیکھا ذکر علی ہو رہا ہے, ہم بھی اس بز میں شریک ہو گئے. یہ فضائل علی کا عطر ہے, یہ ذکر علی کی خوشبو ہے. وہ فرشتے جو نہیں آ سکے ہیں, انہوں نے جو بتایا, تو کہا بھائی بتاؤ, ہم بھی چلے جائیں, ہم بھی اس ذکر علی کے بز میں شریک ہو جائیں. تو ان کا جواب ہوگا نہیں تھا. وہ 9 سے 10 لائیو پروگرام تھا, ون کا ختم ہوا, پبلک اپنے اپنے گھر چلی گئی. اب وہاں جو ہے وہ ون والے بھی آفس بند کر کے گئے. کہا آفس تو ہے نا, آفس تو نہیں لے گئے. اب یہ روایت ہے, الفاظ میرے ہیں, نہیں کہ آپ اس میں جا کے کتابیں ڈھونڈتے پھر یہ ون کہاں لکھا ہوا ہے. لوگ چلے گئے. کل لوگ چلے گئے, وہ جگہ تو ہوگی نا, کہاں ہے, کہ وہ جگہ ہم کو بتلاؤ. اور اب روایت میں, کتاب یہاں مسافر خانے میں ہوٹل میں موجود ہے میرے پاس, اب یہ فرشتے آتے ہیں اس جگہ پر جہاں سے آپ گئے ہیں اٹھ کر کے, وہاں آ کے فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں صرف تبرک کی خاطر. اب آپ نے اندازہ کیا ذکر علی سلام اللہ علیہ کیا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ پروردگار عالم نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مہینے میں بیٹھ کر کے کم از کم 10 ہی دن صحیح, 15 دن صحیح, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں. اور تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ عبادت جس کو پیغمبر نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے, ایک عبادت اور بھی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے. آج آغاز کلام میں پہلے آئیے مل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ ہم سب کو مرتے دم تک عاشق علی قرار دے, محبت علی پر قائم اور دائم رکھ, عشق علی میں سچا قرار دے. اس لیے کہ دعویٰ, آگے گفتگو ہماری آئے گی زندگی کیا ہے, پہلے مقدمتاً اس لیے کہ دعویٰ اور ہے اور محبت اور ہے. میں یہ جملہ بہت کہہ چکا اور اسی جگہ سے کہہ چکا ہوں کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے, مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے, رضا تقی نقی وسیع حسن عمران رسول نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے, جب تک کہ اس کے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائے. تو جو دین چاہتا ہے, جو مذہب چاہتا ہے, جو شریعت چاہتی ہے, عشق الگ چیز ہے, دعویٰ الگ شے ہے. ہمارے منہ میں زبان ہے, اللہ نے ہم کو زبان دی, ہم دعویٰ کر سکتے ہیں ہم عاشق علی ہیں, ہم عاشق مولا, لیکن اصل کیا چیز ہے, ادھر سے قبولیت کی سند ہو. جب تک وہاں سے قبولیت, اس کی قبولیت کے لیے اپنے شرائط ہے. چنانچہ ایک شخص آیا مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں, سلام علیکم. علیکم السلام.
کون؟ جی آپ کا عاشق ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا محب ہوں. تو ہم تو کہہ دیتے ہیں نا محب ہے. محبت جیسا کہ میں نے عرض کیا محبت اور ہے، دعویٰ اور ہے، قبولیت اور ہے. محب ہو جی مولا، محب ہو کہ دعوے دار. اب اگر ہم یہی بات ممبر سے کہیں تو حق ہے آپ کو پوچھنے کا کہ مولانا ممبر سے بیٹھ کر کے کہنا بہت آسان ہے، اپنے بارے میں بتاؤ تم محب ہو کے دعوے دار. ہم چپ ہو جائیں گے. لیکن خود مولا اگر کسی سے سوال کر لیں کہ تم ہمارے عاشق ہو کے دعوے دار، تو مولا سے ہمت ہے کسی کی بات کرنے کی؟ سلام علیکم. علیکم السلام. کون؟ جی آپ کا عاشق محب چاہنے والا. حضرت نے فرمایا عاشق ہو کے دعوے دار. خاموش ہو گیا. مولا میں کیسے ثابت کروں کہ آپ کا عاشق ہوں؟ میں کیسے ثابت کروں کہ آپ کا دعوے دار ہوں؟ پہلے ایک بات اس واقعے سے غدیر میں علی علیہ السلام کو پہلے پیغمبر نے ان کی مولا ہونے کا اعلان کیا تھا، کوئی کسی بات کا اقرار لیا تھا؟ پہلے نہیں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ الستو اولا بکم من انفسکم. کیا مطلب اس کا ہے؟ دعویٰ بہت آسان. الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ مطلب انسان کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ پہلے مرحلے میں مال سے. کیوں؟ پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ محبت انسانوں کا سے ہے؟ مال سے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان مال اور دولت کو حاصل کرتا ہے جنت بیچ کر کے. بھئی آپ نے اس کی کھولی کیوں دبا لی ہے؟ جبکہ اس کی ایک بالش بھی اگر آپ نے زمین لے لی ہے تو پھر اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے جب تک جس کا ہم نے غصب کیا ہے وہ معاف نہ کر دے. لیکن ہم اس آخرت کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اس کی ہم نے کھولی دبا لی، اس کا ہم نے مکان دبا لیا. ٹھیک، جنت بیچ کر کے ہم نے ایک کھولی تیار کی، کسی کا چھین کر کے، کسی کا غصب کر کے. اتفاق سے ایک بیٹا ہمارے وہ بیمار ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. جس کھولی کو ہم نے جنت بیچ کر کے حاصل کیا تھا، اب اسی کھولی کو پھر ہم نے بیچا کس کے لیے؟ اپنی اولاد کی صحت کے لیے. اب آئیے سب سے زیادہ محبت ہم کو کاہے سے؟ کا مال سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال یا زمین جائیداد حاصل کی جنت بیچ کر کے. اس سے زیادہ محبت ہم کو کس سے؟ کا اولاد سے. کا کیوں؟ کہ جس کھولی کو ہم نے حاصل کیا تھا جنت بیچ کر کے، اولاد کی خاطر ہم نے اس کھولی کو بیچ دیا. اس سے زیادہ محبت ہم کو کس سے؟ پہلے مرحلے میں مال. اس سے زیادہ محبت کس سے؟ اولاد سے. اس سے زیادہ کس سے؟ کا اپنے نفس سے، اپنی ذات سے. کیوں؟ چلے جا رہے ہیں، آگے آپ کا بیٹا ہے، پیچھے آپ کا باپ ہے، یا آگے آپ کا باپ ہے، پیچھے آپ کا بیٹا ہے. چلے جا رہے ہیں، اوپر سے پتھرا ہوا. اگر میں جھک جاتا ہوں تو پیچھے میرا باپ ہے، اس کو پتھر لگ جائے گا، یا آگے میرا بیٹا ہے، اس کو پتھر لگ جائے گا. لیکن جس وقت پتھر آتا ہے اس وقت فوراً آدمی اپنی گردن جھکاتا ہے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ پتھر میرے بیٹے کو لگے گا کہ میرے باپ کو لگے گا. اس کو اپنی پرواہ ہے کہ باپ کو لگ جائے، بیٹے کو لگ جائے، مگر میں بچ جاؤں. تو پہلے مرحلے میں انسان کو محبت کا ہے سے مال سے، اس سے زیادہ محبت کا ہے سے اولاد سے. لیکن جب اپنا میٹر آ جاتا ہے تو اب نہ مال کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، ہماری ذات. پیغمبر اسی نقطے کی طرف رکھ رہے ہیں انگلی. الستو اولا بکم من انفسکم، کہ جب تمہارے اپنے نفس کی بات آتی ہے تو نہ مال کچھ ہے، نہ دولت کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ ثروت کچھ ہے، نہ اقتدار کچھ ہے، سب کچھ تمہاری اپنی ذات ہے. لیکن جب میرا مسئلہ آ جائے تو الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یعنی جب میرا مسئلہ آ جائے تو نہ مال کچھ ہے، نہ دولت کچھ ہے، نہ ثروت کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ تمہارا اپنا وجود کچھ ہے. جو کچھ ہے حکم پیغمبر ہے، ذات پیغمبر ہے. قالوا بلا، سب نے اقرار کیا. غدیر نے بلایا. جب سب نے اقرار کر لیا تب پیغمبر نے فرمایا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. مطلب کیا ہوا کہ جیسے اگر میرا مسئلہ آ جائے تو مال کچھ نہیں، دولت کچھ نہیں، ثروت کچھ نہیں، اقتدار کچھ نہیں، ویسے ہی جب علی کا معاملہ آ جائے تو علی کے مقابلے میں نہ اولاد کچھ ہے، علی کے مقابلے میں نہ مال کچھ ہے، علی کے مقابلے میں خود تمہارا اپنا وجود اور اپنا نفس کچھ نہیں ہے. چنانچہ جن لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو کچھ ہے وہ علی کی ذات ہے، آیا ہے کاغذ حجر ابن عدی کے پاس، اس پر سگنیچر کر دو.
کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ ایک طریقہ اپنایا گیا تھا ایک زمانے، بڑے بڑے لوگوں سے خطوط تیار کروائے جا رہے تھے اور ان سے سگنیچر لی جا رہی تھی کہ میں علی سے الگ ہو گیا ہوں۔